بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا اس میں پوری سورہ انعام تلاوت کی گئی ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 5 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الانعام میں ہے کہ اللہ پاک نے بہت ہی تاکید کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ اہتمام کے ساتھ عقیدہ توحید کی اہمیت اور ضرورت کو اور شرک کی مذمت کو بیان فرمایا۔ چونکہ ایمانی زندگی میں توحید بنیاد ہے، ایک بیج ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن توحید کا عقیدہ کمزور ہو، اللہ کی ذات کے بارے میں وہ اتنا مضبوط نہ ہو، اللہ کے غیر کی طرف زیادہ دوڑ کے جاتا ہو، دوسرے سہاروں کو پہلے ڈھونڈتا ہو، یہ سب اس بات کی دلیل ہے دوستوں کہ ہمارا ایمان اور توحید بہت کمزور ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام کی جو دعوت مشترکہ ہے وہ دعوت الی اللہ یعنی دعوت الی التوحید ہے۔ ایک اللہ کی طرف اللہ کے مخلوق کو لا کر اسی اللہ کا یقین دل میں بٹھا کر اسی اللہ کے سامنے اس انسان کی پیشانی کو جھکا دینا۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے اور سمجھانے کے لیے اس انسان کو 2 قسم کی چیزیں ذکر فرمائیں۔ آپ اس کو 2 دلائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک دلیل وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے دلیل انفسی، نفس، انسان کا وجود، اور ایک دلیل وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے دلیل آفاقی۔ آفاق کہتے ہیں عالم کو، دنیا کو۔ انسان اگر اپنے جسم کو دیکھے دوستو یہ ہے دلیل انفسی، اور اگر انسان باہر کی دنیا کو دیکھے جیسے بھئی یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ستارے ہیں، یہ راستے ہیں، یہ درخت پودے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آفاق۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو چاہے دلیل انفسی ہو چاہے دلیل آفاقی ہو، یعنی انسان اپنے وجود پہ غور کرے تو اس کا اپنا وجود بھی اس کو دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ تمہیں بنانے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اور اگر انسان اپنے وجود سے نکل کر باہر کی دنیا کو دیکھے، اس کی خوبصورتی کو دیکھے اور اس کے عجیب و غریب مناظر کو دیکھے، تو یہ بھی اس بات پر نشاندہی کرتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات ایک ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے کہ جہاں 2 مشترک ہو جائے، 2 طاقتیں چلنے لگ جائے، وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے دوست۔ اس لیے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک دیوار، چھوٹی سی دیوار بنانے کے لیے 2 مستریوں کو کام دیا ہو کہ آپ دونوں بناؤ۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو آواز آئے گی کس کی؟ لڑائی کی۔ کس چیز کی؟ لڑائی کی۔ اس لیے کہ ایک مستری کہے گا جی میں صحیح ہوں، دوسرا کہے گا میں صحیح ہوں، لڑائی ہو جائے گی۔ تو اگر ایک دیوار بننے میں ایک مستری چاہیے، ایک معمار چاہیے، ایک مزدور، ایک کاریگر چاہیے، اس پوری کائنات کو بنانے کے لیے انسان کیسے یہ تصور کر سکتا ہے کہ بہت سارے شریک مل کر چلیں؟ ورنہ تو روز اس کائنات میں لڑائی کی آواز آتی، سورج پر الگ لڑائی ہوتی، چاند پہ الگ ہوتی، ستاروں پہ الگ ہوتی، دن رات پہ الگ ہوتی، لیکن اس نظام کائنات کا اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی ترتیب کے ساتھ روز اول سے لے کر آج تک چلنا اور قیامت تک یہ چلے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بادشاہ ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو یہ مزاج بنا لیتے ہیں کہ
اپنے سوچ اور رائے کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی جائے. سابقہ امتوں کے اندر ایک غلطی اور کمزوری رہی، یہ بہت اہم بات ہے دوستوں، کہ وہ اپنے پیغمبروں سے فرمائشی معجزات مانگتے تھے. اور اس امت کی ابتدا میں بھی یہ تصور چلا، جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہماری فلاں فلاں بات کو اللہ سے منوا کے دکھا دیں، یہ معجزہ آپ ہمیں دکھا دیں. اب یہی تقاضے سابقہ امتوں نے اپنے پیغمبروں سے کیے. قرآن کریم میں اس کا 20 مقامات پہ تذکرہ ہے. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان عبد ہے، اور عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو سر جھکا کے مان کر چلتا ہے. اللہ معبود ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں. اللہ خالق ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ سے اپنے فرمائشیں پوری نہیں کروائیں گے کہ ہم کہیں کہ نہیں اللہ میری یہ فرمائش پوری کرے پھر میں اللہ کا بندہ بن جاؤں گا. یہ نہیں ہے. اس لیے سابقہ امتوں نے جب تقاضے کیے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اصول آیا، ٹھیک ہے ان کے کہنے پر ہم یہ معجزہ دکھا تو دیتے ہیں، ظاہر تو کر دیں گے، لیکن اگر پھر نہیں مانا تو سوائے عذاب کے اور کوئی صورت نہیں. اور ایسا ہی ہوا. اس لیے جب فرمائشی معجزات پورے ہوئے اور وہ چیزیں سامنے آئی، اور پھر انہوں نے 3-5 کیا کہ نہیں یہ ایسے اور وہ ایسے، تو پھر کسی پر آسمان سے آگ برس گئی، کسی کے اوپر سیاہ بادل آئے اور ان کو تباہ و برباد کیا، کسی پر زوردار چیخ مسلط ہو گئی، سب اسی وقت ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. لیکن چونکہ اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی مہربانی کا معاملہ فرمانا تھا، اور اس امت پر آسمان سے عذاب نہیں آنا تھا، اس لیے ان کے جتنے فرمائشی معجزات تھے اللہ نے پورے نہیں فرمائے. اور یہ پورا نہ فرمانا اللہ پاک کی مہربانی کی دلیل تھی کہ اللہ اس امت کو اجتماعی عذاب کی زد میں نہیں لانا چاہتے، لیکن اس بات کو ناپسند کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کس چیز سے؟ بکثرت السؤال. فرمایا یہ جو بیجا قسم کے سوالات، بے مقصد قسم کے سوالات اور ہر چیز سے متعلق سوالات، اس کو قبول نہیں کیا گیا. آج یہ چیز بھی ہمارے مزاج میں ایک بہت پلاننگ کے ساتھ پیدا کی جا رہی ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ذہن کو ہمیشہ معتدل رکھ کر سوچا کریں، جذباتی نہیں. جذبات میں تو نقصان ہے نا، انسان نقصان کر دیتا ہے. اب ہمیں ایک ذہنیت دی جا رہی ہے، اور وہ ذہنیت کیا ہے کہ بھئی آپ ہر چیز کے بارے میں دلیل مانگیں، اس چیز کی لاجک مانگیں، پوچھیں، کھڑے ہو کر آپ پوچھیں. آپ اپنے اندر اتنا کانفیڈنس اور اعتماد پیدا کریں کہ آپ فوراً سوال کر لیا کریں. چند دن پہلے، اب شاید خلاصے میں یہ بات آئی یا کسی درس میں آئی، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں ایک سوال کا جواب دینے کے بعد بہت کثرت کے ساتھ صحابہ نے سوالات شروع کیے، اور بعض سوالات اس میں ایسے شروع ہو گئے جو بالکل غیر ضروری قسم کے تھے، اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک متغیر ہوا، سرخ ہوا. وہ صحابہ سمجھ نہیں پائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ وہ تو رفیق نبوت تھے، مزاج نبوت سے آشنا تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر خوش کب ہوتے ہیں، ناراض کب ہوتے ہیں.
تو چہرے مبارک کو دیکھا، سمجھ گئے کہ ساتھیوں کے غیر ضروری سوالات آپ کو ناراض کر رہے ہیں، بات نقصان کی طرف جا رہی۔ تو اتنے سمجھدار تھے کہ فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آپ کے قریب آئے اور فرمائے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک ہوتا ہے ضرورت کا سوال، ایک ہوتا ہے تنگ کرنے کا سوال۔ ضرورت کا سوال یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ کسی نے ایک مسجد کی اذان سنی اور روزہ کھول دیا، اچانک جو محلے کی مسجد کی اذان تھی وہ بعد میں شروع ہو گئی۔ اب ذہن میں تشویش پیدا ہوئی کہ یہ روزہ میں نے صحیح کھولا یا نہیں کھولا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ سوال درست ہے یا غلط ہے؟ جی درست سوال، اس لیے کہ رمضان ہے، روزہ ہے، فرض عمل ہے، اس بیچارے نے صبح سے رات تک احتیاط کی ہے، اب تشویش میں ذہن آ گیا، تو بالکل برحق بجا سوال ہے اس کا، اور یہ کر لے اور صحیح ترتیب کے ساتھ کسی عالم سے پوچھ لے تو اس پہ کوئی بھی اس پر وہ نہیں ہے، نفی نہیں ہے، اس پہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اب میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک بندہ ہے، وہ اس کی عمر ہے 35 سال، وہ 22 سال سے روزے رکھ رہا ہے، اسی علاقے میں رہتا ہے، محلے کی مسجد پر ہی آج تک روزہ کھولتا ہوا آیا ہے، روزہ کھولا، لیکن 6-7 منٹ کے بعد اس کو ایک اذان کی آواز آئی۔ کتنے منٹ بعد؟ ہے نا، ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے، ایک فرقہ ایسا ہے جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہے، آسان عرض کر دوں، ان کے روزے کے کھلنے کا وقت ہم سے تقریباً 8 سے 10 منٹ بعد ہے، یہ پتہ ہے نا آپ لوگ؟ ہاں، وہ 8-10 منٹ بعد کھولتے ہیں اور 8-10 منٹ پہلے بند کرتے ہیں وہ لوگ، یہ ان کی ایک فقہی تحقیق ہے، وہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے کوئی ایسا ہے دوستوں کہ جنہوں نے ان کے وقت پہ بند کیا ہو کبھی، یا ان کے وقت کے ساتھ کھولا ہو؟ نہیں ہے نا کوئی بھی، ذہن بالکل صاف ہے اس بارے میں۔ اب ایک نوجوان بلا وجہ اس معاملے میں کھڑے ہو جائے اور کہے کہ جی میں نے آج روزہ کھول دیا، 8 منٹ بعد مجھے وہاں روڈ پار سے آواز آ رہی تھی، تو حضرت میرا روزہ ہوا نہیں ہوا، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ لوگوں کے روزے کیسے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ بتائیں، 22 سال سے روزے رکھنے والا یہ نوجوان اب جو سوال پوچھ رہا ہے یہ درست ہے یا بے مقصد ہے؟ بے مقصد لا یعنی سی بات کر رہا ہے، اس لیے کہ 22 سال سے یہ وہ اذان بھی سن رہا تھا، صحیح جا رہا تھا، اس کا مطلب آج ذہن میں کہیں سے ایسے ہی بے مقصد شبہات پیدا کیے گئے۔ فرق ہوتا ہے دوستو دونوں چیزوں میں، اس لیے یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ باطل ٹریننگ کر رہا ہے، ذہن سازی کر رہا ہے، اور ہمیں بس یہ ایک چیز ہاتھ میں پکڑا دی گئی کہ جی دیکھیں آپ سوال پوچھتے ہیں اور آپ کے علماء بگڑ جاتے ہیں، وہ غصہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے آپ کی باتوں کا، لہذا پوچھا کریں، کھڑے ہو جایا کریں۔ یہ عین مجلس کے بیچ میں کھڑا ہونا کانفیڈنس نہیں ہے، یہ بے ادبی کہلاتی ہے، اور ہمارا دین، ہماری شریعت ادب آداب کے ساتھ انسان کو ہر موقع کی تربیت دیتا ہے دوست۔ تیسری بات جو آج کے خلاصے میں اللہ پاک نے ایک مثال پیش کی سمجھانے کے لیے کہ مومن اور کافر، ان دونوں میں کتنا بڑا فرق، فاصلہ اور ڈسٹنس ہے۔ فرمائے مومن کی مثال ایسے شخص کی ہے جو اس راستے پر چل پڑا جو راستہ بالکل روشن تھا اور واضح تھا، روشنی ہے، اور کافر کی مثال اس شخص کی ہے جو ایسے راستے پر چلا جس پہ گھپ اندھیرا ہے۔ اب آپ بتائیں، جو شخص روشنی والے راستے پہ جا رہا ہے اور جو شخص اندھیرے والے راستے پہ جا رہا ہے، ان میں سے محفوظ شخص کون سا ہے؟ پہلا والا یا دوسرا والا؟ پہلا والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دنیا کی لائٹ جلتی ہے نا دوستو، تو تب بھی انسان پیدل چلنے میں راحت محسوس کرتا ہے، گاڑی چلانے میں راحت محسوس کرتا ہے، بائک چلانے میں راحت محسوس کرتا ہے، سامان لانے لے جانے میں، اس لیے کہ ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر راستہ اندھیرا ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے،
کیوں؟ کہتا ہے ایسا نہ ہو گٹر میں پیر چلا جائے، ایسا نہ ہو کھمبے سے ٹکرا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ کیچڑ میں پیر پڑ جائے، ایسا نہ ہو سامنے کسی گاڑی سے ٹکرا جاؤں۔ مومن کی زندگی روشنی میں چل رہی ہے، کافر کی زندگی اندھیرے میں چل رہی ہے، وہ پھنس چکا ہے۔ اس لیے ایمان ہدایت بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ایک روشن راستے پر لے جا کر کے آخرت میں جنت کی طرف لے جا رہا۔ چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں اللہ پاک نے تمام آسمانی مذاہب کی وہ مشترک باتیں ذکر کی جس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں، چاہے وہ ادیان آج منسوخ ہو چکے ہیں، جیسے تورات پہ چلنے والے یہودی تھے اور انجیل پر چلنے والے عیسائی تھے اور زبور کو ماننے والے صابئین تھے، وہ تینوں آسمانی مذاہب اور کتابیں اس وقت دوستوں منسوخ ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اب قیامت تک جس کتاب نے چلنا ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے، یہ امت مسلمہ ہے۔ لیکن اللہ پاک اس صورت میں سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ چند باتیں ایسی ہیں جو ہم نے تورات میں بھی رکھی، زبور میں بھی رکھی، انجیل میں بھی رکھی اور اس قرآن کے ماننے والی امت میں بھی رکھی۔ وہ چند باتیں مشترک کیا ہے؟ وہ کامن اصول اور رولز کیا ہے دوستو؟ سب سے پہلی بات فرمائیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ صرف اس امت میں نہیں رہا، یہ اصول تورات میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے، شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ایک ایسا ادب ہے کہ جو اللہ پاک نے تمام آسمانی نظام میں، کتابوں میں، اصولوں میں سب کے اندر رکھا۔ تیسری بات فرمائی کہ اپنی اولاد کو اس خطرے سے نہ مارنا کہ یہ کہیں بھوک سے مر جائے گی۔ ایک انسان یہ کہے کہ جی میں اولاد اس لیے کم کرتا ہوں یا اس کا راستہ اس لیے کاٹتا ہوں کہ پھر کل وہ کھائے گی کہاں سے؟ ہم تو پہلے سے 2 بچے 3 بچے مشکل ہوتی ہے، چوتھا آئے گا تو اور پریشانی ہوگی۔ نعوذ باللہ، یہ تو 100% انسان کی سوچ اللہ کے غیر کی طرف گئی ہوئی ہے، یعنی کہ میری کمائی کم ہے تو بچہ بھوک سے مر جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، املاق کہتے ہیں بھوک کو۔ کبھی اپنی اولاد کا گلا اس وجہ سے مت گھونٹنا کہ بھوک سے مر جائے گی۔ کیوں؟ آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، کیسی مہربان ذات ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، اسے بھی رزق ہم دیں گے۔ اس بنیاد پر کبھی اولاد کو قتل مت کرنا۔ چوتھی بات فرمائی کہ بے حیائی کے کاموں سے دور رہنا۔ حیا یہ آسمانی نظام اور شریعت کا حصہ ہے دوستو۔ پانچویں بات فرمائی کہ کسی انسان کو ناحق قتل مت کرنا، جیسے اس دن خلاصے میں بات آئی۔ چھٹی بات فرمائی کہ کبھی بھی ناپ تول کے اندر کمی مت کرنا، کسی کا حق تمہارے پاس ہے وہ اس کو ضرور دے دینا، اس میں ڈنڈی نہیں مارنا۔ ساتویں بات فرمائی کہ یتیم کے مال کے اندر خیانت نہیں کرنا، یتیم کا مال تمہارے پاس رکھوایا گیا کہ اس کو محفوظ کرو، اب اس میں ہیرا پھیری کر لی، گڑبڑ کر دی۔ آٹھویں اور آخری بات فرمائی کہ ہمیشہ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی اتباع کرنا، دائیں بائیں کے راستے اپنے لیے مت ڈھونڈنا۔ ابھی جو میں نے پہلی بات عرض کی آپ سے کہ دیکھیں اللہ نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے توحید کا، وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کے بعد پھر اگر ہماری یہ سوچ بنے کہ نہیں یار اس میں پتہ نہیں کیوں ہے، یہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، یہ ہمارے 1400 سال کے جو بزرگ ہیں صحابہ سے لے کر آج تک، کیا نعوذ باللہ یہ لوگ غلط جا رہے تھے اور آج کوئی ایسا بندہ پیدا ہو گیا جو ہمیں دین کی صحیح شکل سمجھا رہا ہے؟ وہ نہیں سمجھے، یہ سمجھا ہوا ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت۔ پانچویں اور آخری بات جو آج کے خلاصے میں، اللہ پاک کے ہاں جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، وہ مہربانی کا ہے دوستو، نوازنے کا ہے۔ کس طرح؟ فرمائے جو میرے پاس قیامت کے دن ایک نیکی لے کے آ جائے گا، کتنی نیکیاں؟ ایک، من جاء بالحسنہ، ایک نیکی لے کر آ جائے۔ لیکن اب غور کریں گے دوستو،
یہاں فرمائے جاء، جاء کے معنی آتے ہیں کوئی چیز لے کر آپ پہنچ جائیں۔ دنیا میں نیکی کرنا الگ چیز ہے، کرنے کے بعد اس کو محفوظ میدان محشر تک پہنچا دینا الگ چیز ہے۔ صرف کرنا اگر ہوتا تو قرآن میں فرمایا جاتا من فعل بالحسنہ، جس نے نیکی کر لی، لیکن اللہ کیا فرما رہے؟ من جاء بالحسنہ، جو میرے پاس ایک نیکی لے کے آ گیا تو میرا ضابطہ یہ ہے کہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، میں ایک نیکی کا اجر اس کو کم از کم کتنا دوں گا؟ 10 گنا۔ کتنے گنا؟ کم سے کم، یاد رکھیں، کم سے کم کتنے گنا اجر ملے گا؟ 10 گنا۔ اس لیے کہ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا یہ اللہ پاک اپنے کلام میں کامیاب بندوں کے لیے انعام کا اعلان کر رہے ہیں۔ کس کا اعلان کر رہے ہیں؟ انعام۔ اور دیکھیں انعام کا اعلان جب شروع ہوتا ہے تو ہمیشہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کم سے شروع ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کہتے ہیں بھئی ابھی جو انعامات ہیں یہ 5-5 ہزار والے، وہ سوالات پورے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب 10,000 والے میں آئیں گے، اب 50,000 والے میں آئیں، اب لاکھ والے میں آئیں گے، اور آخر میں کہا جاتا ہے کہ اب جو ہمارا بمپر انعام ہے عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ 3 لاکھ کا انعام، اب وہ آخر میں اناؤنس، تو بڑا انعام تو آخر میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب انعام کا اعلان شروع کیا تو کم سے کم فرمایا میں ایک نیکی کا اجر قیامت کے دن کتنے گنا دوں گا؟ 10 گنا۔ اور زیادہ سے زیادہ کہاں تک جاتا ہے؟ اب بتانا پڑے گا آپ لوگوں کو، ہم دوسرے خلاصے میں پڑھ چکے ہیں دوستوں، بولے جی 700 گنا تک۔ کتنے گنا تک؟ 700 گنا تک ایک نیکی کا اجر جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اللہ پاک نے ایک عمل کو مستثنا کیا، ایک عمل اس سے بھی مستثنا ہے، وہ کون سا ہے؟ روزہ ہے۔ آپ لوگ تو سب پوزیشن ہولڈرز ہیں، روزہ مستثنا ہے، اس لیے کہ روزے کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ چونکہ بندے نے خاص میرے لیے رکھا، اس کا اجر میں اپنے حساب سے دوں گا۔ اب اللہ کتنا اجر دے اور کس انداز سے دے یہ بندہ دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتا دوستو، تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ایک نیکی کا کم سے کم اجر دوستو 10 گنا ہے، لیکن گناہ کے لیے اللہ نے کیا ضابطہ فرمایا کہ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو ایک گناہ کی ایک سزا اس کو دے دوں گا، ایک گناہ کی ایک سزا۔ اور اس بارے میں بھی حدیث پاک میں بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ ایک بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا، تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ لکھ دوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، ابھی تو بندے نے ارادہ کیا ہے نا، پختہ نہیں ہوا۔ پھر یہ ارادے سے آگے عزم میں آ جاتا ہے۔ بات سمجھے دوستو؟ ارادے کا ابتدائی درجہ الگ ہے، آخری درجہ الگ ہے۔ آخری درجہ ہوتا ہے عزم، پختہ ارادہ، اب کوئی چانس ہی نہیں ہے پیچھے ہٹنے کا، یہ عزم پہ اتر آتا ہے، بس جا رہا ہے گناہ ہی کروں گا، اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اب فرشتہ اللہ سے عرض کرتا ہے اللہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب تو یہ کرے گا ہی کرے گا، کہ لکھ لوں؟ اللہ پاک فرماتے اب بھی قلم روک لو، ابھی اس نے کیا تو نہیں، ہو سکتا ہے اب بھی باز آ جائے۔ پھر یہ اس گناہ کو کر لیتا ہے، ارتکاب کر لیتا ہے، پھر یہ فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اب تو کر لیا، لکھ دوں؟ اللہ پاک کی مہربان ذات کو دیکھیں دوست، اللہ پاک فرماتے ہیں ابھی اس بندے نے یہ گناہ ایک مرتبہ کیا، اس پر اصرار نہیں کیا، دوام نہیں کیا، مسلسل نہیں کیا، نادان تھا، ایک مرتبہ کر لیا، ممکن ہے تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، اب بھی قلم روک۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے گناہ کا کرنے والا، کر گزرنے والا، کرنے کے بعد بھی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس گناہ کا اندراج ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ گناہ کرنے کے بعد فرشتہ روکا ہوا تھا اور اس بندے نے نادانی میں دوبارہ کیا، تب اللہ پاک فرماتے ہیں اب اس بندے کے ایک گناہ کو لکھ لو۔
لیکن تب بھی ایک گناہ پر ایک سزا لکھی جاتی. تو بھئی اللہ کی کتنی مہربان ذات ہے. یہ مہینہ تو اللہ سے مانگنے کا ہے، توبے کا ہے. اور پہلا عشرہ کون سا ہے دوستو؟ رحمت کا عشرہ. اللہ کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے. بندہ اللہ سے توبہ کر لے، یقین کریں گناہوں کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. توبے کا اہتمام کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب.